السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج صدقے کے بارے میں بتلائیں گے کہ صدقہ کس طریقے سے ہوتا ہے، صدقہ کیسے ادا کرتے ہیں، صدقہ بیمار کی طرف سے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو ترتیب سے بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہم سے جڑ جائیں اور پھر نئی دینی معلومات، مسئلے مسائل کے دینی معلومات آپ تک آسانی سے اپلوڈ ہو کر پہنچ سکیں۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، آگے کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ صدقہ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، جو کہ میں نے رمضانوں میں بتلایا کہ صدقہ فطر کیا ہے اور کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، کس کو دیا جاتا ہے۔ اور ایک صدقہ ہوتا ہے بیماری کا۔ اگر ہم بیمار ہیں، اگر کوئی مرض ہے اور ہم دوا کرا رہے ہیں اور علاج کراتے کراتے ہم تھک گئے ہیں اور علاج میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، علاج کراتے کراتے ہم پریشان ہو گئے، اپنا روپیہ جو ہم کما رہے ہیں وہ سب علاج میں جا رہا ہے، تو ہم اس بیماری کا صدقہ اتاریں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ آج ہم اور آپ کی نظر ڈاکٹروں پر جاتی ہے، دواؤں پر جاتی ہے، صدقے کی طرف ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ لاؤ صدقہ کر لیں۔ اللہ صدقے سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ بہت طاقتور ہے، بہت وزنی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی اور بڑی سے بڑی بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے صدقہ۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بڑی سے بڑی بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، اللہ نے پھر پہاڑوں کو بنایا اس کو جمانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ یعنی ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے جو ان کو ظاہر کر دے، ختم کر دے اور وہ ان پر حاوی ہو جائے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ لوہا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے، کوئی وزنی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہ ہاں، وہ ہوا ہے۔ اور پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ صدقہ ہے، جو ساری کی ساری پریشانیوں کو، ساری بیماریوں کو، ساری تکلیفوں کو، ساری بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو صدقہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ کی نظر صدقے کی طرف نہیں جاتی۔ جب بھی ہم بیمار پڑیں، سب سے پہلے ہماری نظر صدقے پر ہو۔ ہم اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، 10 20 30 40 50 100 200 1000 500 جتنی اپنی حیثیت ہے نکال کر سب سے پہلے کسی غریب کو دے دیں، اور دل کے اندر یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ، یہ میں صدقہ اپنی بیماریوں کا دے رہا ہوں۔ میں بیمار ہوں، میرے گھر والا کوئی بیمار ہے، میرے باپ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، میری بہن بیمار ہے، میری اولاد بیمار ہے، جو بھی بیمار ہو ہم اس بیمار کی طرف سے صدقہ نکالیں۔ یہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ شفا دینے والی ذات تو پروردگار عالم کی ہے۔ ہم کبھی اس ڈاکٹر کو دکھلاتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کو دکھلاتے ہیں، کبھی ہم ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ ہم نے ڈاکٹروں پر تو خرچ کر دیا، لیکن کبھی ذہن کے اندر یہ نہیں آیا کہ لاؤ 100 200 400 500 روپے ہم کسی غریب کو صدقے کی نیت سے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم صدقہ نکال دیں، اللہ اس صدقے سے بیماری کو ختم کر دے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی ایرے غیرے کا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل 100% سچا ہے، اس میں ہم شک اور شبہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا اگر ہم نے شک اور شبہ بھی کیا۔ جو آپ نے فرما دیا، جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے کر کر دکھلا دیا، وہ بالکل برحق ہے۔
दो ही कलाम ऐसे हैं, एक अल्लाह का कलाम है और एक अल्लाह के नबी का कलाम है, जो 100% सच्चा है, हमारे जहन के अंदर आए या ना आए, लेकिन जो अल्लाह ने फरमा दिया वो बरहक है और जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो बरहक है। तो आपने क्या फरमाया कि अपना इलाज सदक़े से करो। सदका सारी की सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है, बड़ी से बड़ी बलाओं को ख़त्म कर देता है। आज से इंशाअल्लाह हम अहद करें कि जब भी कोई बीमार पड़े हम सबसे पहले उस बीमारी का सदका निकालें। अब सदका निकालने का मतलब क्या है और सदका निकालने का तरीका क्या है? बहुत से कहते हैं कि हम उस पैसे को उसके ऊपर चारों तरफ घुमाकर फिर किसी को दें। नहीं, उसके ऊपर घुमाने की, उसके ऊपर उस पैसे को नचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमने जेब से पैसा निकाला, दिल में नियत की, ए अल्लाह मैं ये इस बीमारी का सदका दे रहा हूँ, बस अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। किसी गरीब को, मोहताज को, लाचार मजबूर को, परेशान हाल को वो हम दे दें, बस अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह तो दिल के इरादों के साथ है, जैसा हमारा इरादा होगा, जैसी हमारी नियत होगी, वैसा ही अल्लाह का फैसला होता है। अब अगर कोई बकरा देना चाहता है तो हम एक बकरा खरीदें और नियत ये कर लें कि मैं ये सदका अपनी बीमारी का या अपने घर वालों की बीमारी का, या जो हमारे घर के अंदर बहन, बेटी, माँ, या हमारे लड़का, या हमारे क्या कहते हैं भाई, या हमारे माँ बाप जो भी बीमार हैं, हम ये इरादा कर लें कि अल्लाह हम इनकी बीमारी का ये सदका निकाल रहे हैं, बस अल्लाह कबूल कर लेगा और वो सारा का सारा बकरा हम किसी गरीब को दे दें। ये है सदका। हमारी अभी हमने समझा ही नहीं कि सदका क्या है। हाँ, याद रखना मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, जब भी बीमार पड़ो सबसे पहले सदका निकालो। और सदक़े की कोई मिक़दार नहीं है कि हम पे बकरा हो तभी हम अपनी बीमारी का बकरा दें। नहीं, अगर हमारी जेब में 10 रुपये हैं तो 10 रुपये दे दें, हमारी हैसियत 100 रुपये की है 100 रुपये दे दें, जितना है उतना दे दें और इस सदक़े से अपना इलाज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, आगे लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि सदका किस तरीके से निकाला जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।